لأن بصراحة دق علي شخصيا، لأن بصراحة دق علي شخصيا، لأن الصراحة دق علي شخصية، لأن الصراحة دق علي شخصية۔ تو ویلکم بیک ہو گیا دوستو، کیسے مزاج آپ سب کے؟ میڈیا ٹاک کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ پہلا حصہ کل رات کو میں نے اپلوڈ کر دیا تھا، ویڈیو کے اینڈ میں اس کا تھمبنیل نظر آ جائے گا۔ اس کا پہلا پارٹ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، اور ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ فرسٹ ٹائم اگر ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ لأن کا مطلب ہوتا ہے کیونکہ، جیسے ہم بولتے ہیں عشان، لأنو، لأن، کیونکہ، بیکوز۔ صراحہ یہ اکثر اپنی باتوں میں اس لفظ کو کہا کریں، یعنی کہ میں سیدھی بات کر رہا ہوں، میں صاف طور پر بات کر رہا ہوں، سیدھی سی بات ہے۔ جیسے ہم اپنی اسٹریٹ کنورسیشن میں بولتے ہیں، لوکل لینگویج میں بولتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، یہ تو ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، اور یہ لفظ جو ہے اسٹارٹ میں بولا جاتا ہے۔ لأنو صراحہ، یہ دونوں لفظ بول کے اس کے بعد آپ اپنا جملہ جو ہے مکمل کریں گے۔ جب کوئی شخص آپ کی بات کا یقین نہ کر رہا ہو، یا آپ کسی کو اپنی بات کا یقین دلانا چاہتے ہیں، تو جسٹ یہ دو لفظ بول لیں، اور یہ آپ بات اپنے کفیلوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں جب وہ آپ کی بات کا یقین نہ کر رہے ہوں، ٹھیک ہے؟ لأنو صراحہ۔ آگے ہے دگ۔ دگ کا مطلب ہوتا ہے کال لگانا، یعنی کہ اس نے لگایا۔ ویسے اس کے اصل معنی لگانے کے ہوتے ہیں۔ دگ کا مطلب یعنی کہ اس کا، جیسے آپ کسی کو بولیں گے دگ، تو اس کا مطلب بنتا ہے کہ اس نے مجھے کال کی، ٹھیک ہے، اس نے مجھے لگایا، ڈائل کیا۔ اور علیہ یعنی کہ مجھ پر یا مجھے، مجھ پر یا مجھے۔ شخصیہ یعنی کہ ایک شخصیت نے، ایک شخص نے، ایک پرسن نے، ٹھیک ہے؟ چلیں اب اس کی مکمل کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ لأنو صراحہ دگ علیہ شخصیہ، کیونکہ سچ ہے کسی شخص نے یا کسی شخصیت نے مجھے کال کی یا مجھے فون کیا۔ بیکاز نیسٹلی a personality called me۔ جیسے کہ پارٹ 1 میں دیکھا کہ ایک وزیر جو ہے وہ عامر کو کال کرتا ہے، اب اس کو جو ہے ایک تعریفی جملہ باندھ کر کہہ رہا ہے کہ بھائی صاف طور پر ایک شخصیت نے مجھے کال کی، ٹھیک ہے؟ اب شخصیت کی جگہ آپ کسی اپنے دوست کا جس نے آپ کو کال کی وہ لگا کر بھی اپنا جملہ بنا سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس طرح کا جملہ سن کر آپ کمنٹس میں ایک سینٹینس بنایا کریں، اور پوچھا کریں کہ سر یہ ہم نے سینٹینس صحیح بنایا یا نہیں۔ اس طرح سے یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کی کلاس بھی ہو جائے گی، اور آپ جو اپنے ذہن سے جملے بناتے ہیں اس کی کریکشن بھی ہو جایا کرے گی۔ کیونکہ اب جو ہے طویل ویڈیوز تو میں اپلوڈ کر نہیں رہا، کیونکہ ڈیلی بیسس پر میرا مشن ہے کہ دو جو ہے ویڈیو اپلوڈ کی جائے۔ تو آپ اپنے ذہن سے کوئی جملہ بنا کر نیچے کمنٹ کر دیا کریں۔ تو چلے اب دوسرے جملے کی طرف جاتے ہیں۔ واعتذر لي وأشرف على علاج أبوي إلين ما قام بالسلامة، واعتذر لي وأشرف على علاج أبوي إلين ما قام بالسلامة، واعتذر لي وأشرف على علاج أبوي ألين ما قام بالسلامة۔ چلے ایک ایک لفظ کا مطلب جان لیں، اس کے بعد ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ واعتذر یعنی کہ معذرت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپولوجائز کو کہتے ہیں۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ معلش، انا آسف۔ اگر آپ لوگوں نے یہ لفظ نہیں سنا، واعتذر یعنی کہ اس نے معافی مانگی، اس نے معذرت کی، ٹھیک ہے؟ اعتذر کا مطلب معذرت ہوتا ہے، واعتذر اور، وا کا مطلب اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لی یعنی کہ مجھ سے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اب آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہوا آصف آنا، ہوا مالش آنا، یہ غلط ہے، آپ نے لی بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اعتذر لی یعنی کہ اس نے مجھ سے معافی مانگی یا مجھ سے معذرت کی، ٹھیک ہے؟ وہ اشرف لی اور نگرانی کی، ٹھیک ہے؟ اس نے جو ہے سپروائز کیا، اس کو نگرانی کی۔ اعلیٰ کس پر؟ اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے پر۔ علاج ابوئی، علاج کا مطلب ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، ابوئی یعنی کہ میرے والد کی نگرانی کی، ٹھیک ہے؟ اور الین یعنی کہ جب تک، ٹل، جب تک۔ الین ماں کا مطلب ہوتا ہے، یہاں پر ہم وہ لیں گے، ٹھیک ہے؟ گام کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہو جانا، گیٹ اپس، یعنی کہ جب تک وہ کھڑا نہیں ہوا۔ اور بالسلامہ صحت یاب ہو کر، ٹھیک ہے؟ چلے اب اس کی مکمل کی ٹرانسلیشن کریں، کیونکہ بہت سی کنفیوژن آ جاتی ہے، ایک ایک لفظ کرنے کا جو معنی ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھانا ہوتا ہے۔ واعتذر لی واشرف علی علاج ابوئی الین ما قام بالسلام، اور معذرت کی اور میرے والد کے علاج کی نگرانی کی، یا میرے والد کا علاج بھی کیا اور نگرانی بھی کی، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔
जब तक अलेन जब तक कि वो सेहत याब होकर खड़े नहीं हो गए। ठीक है, दोबारा सुन लें। और माजरत की और मेरे वालिद के इलाज की निगरानी करता रहा जब तक वो सेहत याब होकर खड़े नहीं हो गए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो किस तरह से लगी कमेंट्स में बताया करें। और अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो वो आप देख सकते हैं कि मैंने इसका थंबनेल लगा दिया है। आप इसको क्लिक करके इसका फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं, क्योंकि अब जो है मीडिया टॉक पर किस तरह से वो बातें करते हैं, वो कैसी ज़बान होती है, अक्सर आप लोगों के सवाल आते हैं। तो मैंने आजकल जो है ये टॉपिक चूज़ किया हुआ है। इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी इंशाल्लाह शाम को अपलोड हो जाया करेगा। तो मिलते हैं इस तरह की एक और अच्छी वीडियो के साथ। अगर आप लोग भी ऑनलाइन अरेबिक सीखना चाहते हैं तो दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। मज़ीद डिटेल्स आप लोगों को दे दी जाएगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।